السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی لائف کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ میری لائف میں کیسے چینج آیا۔ شاید زندگی کا کیا پتہ کون سے وقت کون سی گھڑی میں یہ لمحے ختم ہو جائیں۔ یہ الساس تو اللہ کی امانت ہے اور اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اتنا پتہ تھا کہ قرآن پاک ہے، نماز ہے، کبھی سجدہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو جو میرے شوہر تھے ان کی خواہش تھی کہ میں نماز پڑھوں، لیکن میں اتنی رنگ رلیوں میں مگن تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نماز کو سنتی تھی، باتیں اوپر سے گزار دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ٹیچر لگوا کے دیا کہ جو مجھے نماز کا سبق دے۔ میں نے نماز کا سبق یاد کرنا، پھر کیسٹ میں اس کو ٹیپ میں لگا دینا، اس نے نماز وہ بیان میں نے، پھر بھی مجھے نماز نہ یاد آئی۔ تو وقت گزرتا گیا اور میں نے سنی انسنی کرنی۔ تو ایسے ایک دن میں بیٹھی ہوئی تو میں اوپر گھر میں نیچے سے شفٹ تھی، تو اچانک میں نے اوپر میں چلی گئی اوپر کی منزل پہ۔ تو میں ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی۔ ہمارے ادھر جو مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، اس کے جو امام تھے وہ بچوں کو صبح نماز پڑھاتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے، تو وہ نماز بچوں کو سکھا رہے تھے۔ تو اس وقت میں سین سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ تو جب میں نے ان نماز کی میرے کان میں آواز پڑی تو میں نے جھاڑو رکھ دیا، تو میں نماز شروع کر دی سننی۔ بیٹھ گئی ایک دیوار کے ساتھ لا کے کہ مجھے کوئی دیکھے بھی نہ، اور میں بیٹھ گئی اور میں نماز سنتی رہی۔ نماز جتنی انہوں نے سکھانی تھی سکھائی، وہ میں بھی سیکھی۔ دوسرا دن آیا، پھر انہوں نے نماز سکھائی۔ ایسے کر کے میں نے پوری نماز سیکھ لی۔ تو جب پوری نماز، یہ میں حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو، جب میں نے پوری نماز سیکھ لی تو میرے باپ حیات تھے، میں نے ان کو آ کے سنایا کہ میں نے ابو یہ نماز سیکھ لی ہے۔ تو مجھے نہ سجدوں کا پتہ ہے، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے مجھے۔ تو میرے ابو نے کہا بیٹا آپ نے نماز مجھے سناؤ۔ میں نے جب ان کو سنائی، انہوں نے کہا بیٹا آپ پڑھو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ پھر میں نے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لینی، پھر اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے سجدے رکوع میں جانا، پھر مجھے آہستہ آہستہ، پھر مجھے دعائیں قنوت نہیں آتی تھی۔ تو میں نے کہا ابو وطروں کی دعا تو مجھے آتی ہی نہیں، دعائیں قنوت۔ تو میرے ابو کہنے لگے کہ بیٹا آپ یہ پڑھ لیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی دعا صحیح نہیں آتی تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ایسے ہے۔ تو اس وقت میں ایسے پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تم کہہ دینا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی کہ یہ بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی تھی، لیکن میں نے وطروں کے ساتھ یہ دعا شروع کی۔ آہستہ 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 میری زندگی کا رخ کچھ چینج ہوا اور کچھ نہ ہوا۔ پھر بھی میرے باپ نے بڑی کوشش کرنی، میرے شوہر نے کہنا جب باہر نکلو تو پردے سے نکلو، پردے کے بغیر باہر نہ نکلو۔ اس شخص نے بہت میرے اوپر محنت کی۔ اس نے جہاں تک منت مانی کہ اگر میری بیوی نماز پڑھے گی تو میں اللہ تعالیٰ دربار جا کے دیکھ دوں گا کہ میں اتنا خوش ہو جاؤں گا، لیکن میری بات قسم تھی کہ میں نے پھر بھی یاد نہیں کی۔ پھر ایسے ہوا کہ بیٹا زندگی کی ایسی حقیقت بنی، مجھے نہیں پتا کہ میری لائف کو کیا ہوا ہے، میری لائف کیسے چینج ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا۔ ایک دن میں سو کے اٹھی، میرا یہ ہوتا تھا کہ میں رات کو سوتے وقت وضو کرتی تھی، وضو کی حالت میں اٹھتی تھی۔ جب میرا جسم نجاست ہوتا تھا، گندگی میں ہوتا تھا، میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں نہا کے غسل کر کے پھر پاؤں جو زمین پہ رکھوں۔ بس اتنا علم تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ تھا۔ تو بس اسی علم کی وجہ سے کبھی خواب دیکھنا کہ بہت کھلا پانی میں اس میں نہا رہی ہوں، کبھی دریا ہے اس میں نہا رہی ہوں، بڑا میں نے یہ دیکھنا۔ مجھے اس وقت خواب کی بیان کا بھی نہیں پتہ تھا کہ خواب کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، اس کی تعبیر کیسی ہے، لیکن وہ تعبیر مجھے یہ سکھا رہی تھی کہ تم علم اتنا سیکھ لو گی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ میری نظر کی بہنائی جو تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، میں قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکی۔ یہ میری بیٹی جب جوان ہوئی، کچھ وقت گزرا، تو ایک خاتون، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، ان کو میں نے ان کو سنا، میں نے کہا کہ آپ بچے پڑھانے جاتی ہیں، آپ مجھے چند صورتیں آتے، کوئی کلمے، کوئی ایسی دعائیں سکھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو سکھا دوں گی۔ وہ میرے گھر آئیں، انہوں نے آ کے مجھے شروع سے یہ دعائے قنوت سکھائی، الحمدللہ۔ پھر انہوں نے مجھے آیت الکرسی سکھائی، میں نے سن لینا، ان کے آنے سے پہلے میں نے سب یاد کر دینا۔
میں نے جب ان کا مہینہ ہو تو میں نے ان کو پیسے دے. اس وقت میرے شوہر میرے سر پہ نہیں تھے، زندہ تو تھے لیکن میرے پاس نہیں تھے. میں بہت ٹف وقت گزارا ہے. تو میں نے ان سے کہا پیسے لے، تو کہتی نہیں آپ میرا ٹائم لو تو میں آپ سے پیسے لوں. میں آپ کو سکھا کے جاتی، دوسرا دن ہوتا میں آ کے بیٹھتی ہوں، بعد میں آپ پہلے مجھے سنا دیتی ہیں. ایسے کر کے میں نے چارے کل ان سے سیکھے. دعائے قنوت سیکھی، آیت الکرسی سیکھی، سورۃ کوثر پہلا دوسرا تیسرا کلمے سیکھے، عہد کریمہ سیکھا الحمدللہ. درود پاک سیکھا. درود پاک وہ ہے کہ اللہ کے نبیوں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے جو نبی ہیں ان کے جو تھے صحابہ اکرام، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ نے ہمیں مجھے نہیں پتہ تھا، ان کی اب حدیث سنی ہے تو اب پتہ چلا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سلام سکھا دیا ہے، آپ ہمیں درود پاک پڑھنا سکھائیں. تو کہا وہ کیا؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ سلام اللہ نے ہمیں سکھا دیا، آگے آپ درود پاک سکھائیں. تو اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ مجھے پھر درود اور درود ابراہیم میں نے پھر اتنا کثرت سے پڑھا کہ میں نے جمعے کے دن، کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن نبی پہ 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جو ہر نور سے زیادہ تجاوز کر جائے گا، اتنا زیادہ نور ہوگا. اور الحمدللہ میں نے راستے میں گئی ہوں تو میری زبان پہ درود پاک رہا ہے، جب میں گھر آئی ہوں میری زبان پہ درود پاک رہا ہے. اور میں نے نماز پھر کوئی بھی نہیں چھوڑی. کوئی چھوڑنے کی نہ وجہ سے اللہ نے مجھے تہجد دی. تہجد وہ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. الحمدللہ آج مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے آپ میری روح بھی مطمئن ہے، میں خود بھی ٹھیک ہوں. اور میری ایک دعا ہوتی تھی جب میں نماز، اب نبی پہ ایک دعا ہے وہ میں پڑھتی ہوں، ہر 100 تسبیح کرتی ہوں تو پھر 133 مرتبہ یہ دعا پڑھتی ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی ونور فرشی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو جب یہ تسبیح پوری ہو جاتی تھی تو پھر میں کہتی تھی کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا، مجھے، میرے ماں باپ کو، میری اولاد کو، میرے عزیز و کار کو، اللہ ایمان والے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن حوض کوثر نصیب فرمانا. تو پھر کہنا کہ اللہ آب زمزم سے میں وضو کروں، ہم وضو کریں، آپ کا گھر دیکھیں، آپ کا در دیکھیں، پیارے نبی کا روضہ دیکھیں. الحمدللہ. تو ایسی جگہ سے میرا وسیلہ بنا دے کہ جس جگہ کا مجھے گمان ہی نہیں، وہ میں یہ کہتی تھی. اور واقعہ میں ہی میرے بچوں اللہ نے میرا ایسا وسیلہ بنایا ہے، میں اس بچے کو کچھ نہیں دے سکی، نہ دے سکتی ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اتنی دعائیں ضرور میرے دل سے نکل رہی ہیں. میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی ہے. میرا کبھی دل بڑا بے چین ہوتا تھا تو میں کہتی تھی کہ کون مائیں ہیں جن کے بیٹے ہوتے ہیں تو اپنے دکھ اپنے بیٹوں سے شیئر کرتی ہیں. اللہ میرے بیٹا تو ہے ہی نہیں، میری تو ایک بیٹی ہی بیٹی ہے، تو میں تو اپنے دکھ بھی اپنی بیٹی سے شیئر نہیں کر سکتی. یہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں خوشیاں دے. اگر میں خوشیاں کہتے کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ مر کے بھی دور نہیں ہوتے. یہ میں نے اس بچے کے لیے بہت آنسو بہائے ہیں. میرے آنسوؤں کو میرے اللہ کو اور میرے نبی کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، اس بچے کی محبت کے لیے. وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نے اس کو جنا نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے میرے شکم سے ہی اللہ نے اس کو بھیجا. وقت گزرتا گیا. اب اس بچے نے ہی مجھے کہا ہے کہ ماں جی آپ تیار ہو جائیں. مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ماں جی میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے کہ جی بیٹا، میرے دل میں کافی دیر سے یہ خلش تھی کہ میں ماں جی آپ کو عمرہ کراؤں یا حج کراؤں. لیکن حج تو اب انہوں نے منع کر دی، پابندی لگا دی ہے. اب میں ایسا ہے کہ آپ کو عمرہ کروا رہا ہوں تو آپ تیار ہو جائیں، عمرے کی تیاری کریں. میرے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں چپ کر کے اس وقت نماز عشاء پڑھنے لگی تھی. میں نے پھر وہی دعا کی پڑھ کے اللہ تعالیٰ بس تو اپنا گھر دکھائیں، اپنا در دکھائیں اور ایسی جگہ سے وسیلہ بنا دے جس کا مجھے گمان نہیں. بس یہ دعا کر کے پھر میں لیٹ گئی.
پھر مجھے اس نے کچھ عرصہ گزرا تو اس کا فون آیا کہ پھپھو جی آپ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں، تو میں نے آپ کا پاسورڈ بنانا ہے۔ تو مجھے پھر بھی یقین نہیں آیا، میں آ گئی اس کے کہنے پہ۔ تو جب آئی وہ بچہ مجھے ایسے لے کے گیا کہ شاید جو شکم سے پیدا کیا ہوا بچہ ہے نا، شاید وہ اپنی ماں کو بھی ایسے نہیں لے جا سکتا تھا۔ میری نظر کمزور تھی، میرا بڑھاپا، تو اس بچے نے مجھے اپنی انگلیوں کا سہارا دے کے تو مجھے چلایا، پھر مجھے لے کے گیا، میرا پاسورڈ بنایا۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ کیا پتہ کیا ہو، اللہ میاں اب آپ ہی جانتے ہیں۔ میں نے کسی کو پھر بھی نہیں بتایا کہ مجھے کوئی کیا کہے گا۔ اس بچے نے بھی مجھے روک دیا کہ پھپھو آپ کسی سے ابھی شیئر نہ کرنا۔ جب اس نے یہ کہا پھر میرے دل میں ڈاؤٹ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، جو بچے نے مجھے روکا ہے۔ میں خاموش رہی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے فون کیا کہ پھپھو آپ میں اس کے پاس آئی، میں نے کہا بیٹا آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میرے دل میں یہ تھا کہ یہ انکار کرے گا نا تو شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، کہ مجھے بہت بڑی خوشی ملی ہے، تو اس سے بہتر ہے میں اس کو جا کے خود ہی کہہ دوں۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا بچے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ دیکھ لو کہ آپ کا عمرہ قبول ہو گیا اللہ کی باری لائی میں۔ تو آپ میرا جو پاسورڈ ہے نا مجھے دے دیں، جن کا آ کے اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں ضرور اس کا